بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ دیانتداری اور ایمانداری کا تعلق کسی ایج یا عمر سے نہیں ہوتا۔ اس کی پہچان زندگی سے ہوتی ہے، تجربے کی بنیاد پہ ہوتی ہے اور سکھیا کی بنیاد پہ۔ یعنی آپ اپنے بچوں کی جس طرح سے تربیت کریں گے وہ آپ کا ہی ریفلیکشن ہو جائیں گے، وہ آپ کی ہی پیروکار بن جائیں گے اور آپ کی باتوں پہ عمل کریں گے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو والدین ہوتے ہیں وہ صحیح نمونے سے کام نہیں کرتے یا سخاوت پہ ان کا انکلائن یا ان کا رخ نہیں ہوتا، پھر بھی جو بچے ہوتے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھار جو بچے اپنے دادا کے قریب ہوتے ہیں یا اپنے باپ کے قریب ہوتے ہیں یا اس شخص کے قریب ہوتے ہیں جو دینے میں بہت ماہر ہوتا ہے یا ہر چیز شیئر کرنے کا عادی ہوتا ہے، تو وہ بچہ آگے چل کے ایک بہترین انسان بن جاتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑا جو ہوتا ہے یا جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتے یا اس بنیاد پہ کام نہیں کرتے جس بنیاد یا سوچ پہ ہمارے بچے ہم کو کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گی، آپ کے بچوں کی زندگی بدل دے گی اگر آپ سنیں گے تو۔ ایک بچہ تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور گھوم رہا تھا۔ وہ بازار جا رہے تھے، اس کے پاس پانی کی باٹل تھی جو وہ بار بار پی رہے تھے اور کچھ باٹلز بھری ہوئی تھی مگر وہ انہوں نے یوز نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ پڑی ہوئی تھی ان کے سائڈ میں۔ تو جب وہ لوگ بازار پہنچنے شاپنگ مال کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک فقیر تھا جو ان سے جیسے ہی وہ گاڑی سے اترے تو اس فقیر نے ان کو کہا کہ ان کو پانی چاہیے۔ وہ بچہ ان کو پانی دینے کے لیے چلا گیا تو اس کے باپ نے اس کو منع کیا اور اس کی ماں نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، چلو دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ کوئی بہانہ کر کے وہ اس کے بازو کو پکڑ کے شاپنگ مال کے قریب لے گئے، لیکن بچہ جو تھا وہ بار بار مڑ کے اس بوڑھے شخص اور اس کی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب وہ شاپنگ مال کے دروازے پر پہنچے تو بچہ پھر واپس دوڑ کے سیدھا آیا اور کار کا دروازہ کھولا، باپ کی جو کی تھی اس کے پاکٹ میں وہ لی اور دروازہ کھول کے جو اس کے پاس باٹل تھی وہ اس کو دے کے اس کو پانی کو انڈیلا، اس کو ڈالا، اور جب وہ پانی دے رہا تھا ان غریب لوگوں کو یا بوڑھے شخص کو تو اس کا باپ دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ بابا آپ صرف باتوں پہ کہتے ہیں کہ بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کی خواہش پوری کریں یا سخی بن جائیں یا سخاوت کریں، لیکن آپ عمل میں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ کل میں کلاس میں موجود تھا تو ہمارے ٹیچر نے ہمیں کہا کہ جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو آپ مدد کریں۔ مدد کی معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی پیسے کے بنیاد پہ مدد کریں یا آپ کسی کو پیسہ دیں یا دولت دیں یا رقم دیں، آپ کسی کو کھانا کھلائیں یہ بھی مدد ہے، آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیں یہ بھی مدد ہے، یا آپ کسی کے سکون کا سبب بن جائیں یہ بھی مدد ہے، آپ کسی کی آسانی کی وجہ بن جائیں تو یہ بھی مدد ہے۔ آپ مدد کرنا سیکھیں تو بہتر ہوگا۔ اس بچے نے اس باپ کی آنکھ کھولی اور بچہ جو تھا وہ اپنے دادا کے قریب تھا اور دادا اس کا بہت سخی انسان تھا، وہ دینے کا قائل تھا اور ہر چیز شیئر کرنے کا عادی تھا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے لازم ہے کہ آپ ان کو سخی بنائیں، ان کو بڑوں کا احترام کرنے کی عادت ان میں پیدا کریں۔ میرا چھوٹا بھائی کا میرا بیٹا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے 2 سال کا، بھی اس کی سالگرہ کی ہے 2 منتھ پہلے۔ تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں جب باہر نکلتے ہیں تو کچھ رقم اس کو دیتے ہیں تاکہ وہ غریبوں کو دے، یا کوئی فقیر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو دیتا ہے، تو اس سے اس کی تربیت ہو جائے گی اور وہ دینے کا عادی ہو جائے گا اور دینے کا قائل ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کی تربیت بہتر کریں تاکہ آپ بھی جب بھی آپ کو کسی کی ضرورت پڑے تو جو ہاتھ آپ اوروں کی مدد کے لیے بڑھاتے ہیں تو کوئی اور ہاتھ آپ کے لیے بھی بڑھے گا، اور یہ جہاں بھی ایسا یہ اگر آپ کسی کے آگے ہاتھ بڑھائیں گے تو وہی واپس آپ کے پاس آئے گا، جو بھی آپ دیں گے وہ آپ کو ملے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ویسے بھی امیر وہ ہے جو دینے کا عادی ہے، چاہے مسکراہٹ ہو یا کوئی چیز اس کے پاس ہو۔ اللہ
ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔